أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته، الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما على أفضلهم وأشرفهم وخاتمهم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار، واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات میتة جاہلیة۔ عزیزان گرامی، ناظرین محترم، سلسلہ مہدویت، مباحث مہدویت کی ایک کڑی اور موضوع سخن آج امام زمانہ اور بنو عباس کے بارے میں ہے۔ عزیزان گرامی، بنو عباس، بنو امیہ، خدا کی ان پر لعنت ہو، ان کے بعد جو دور ہے ائمہ معصومین کے ساتھ، امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے سے لے کر امام العصر والزمان کی ولادت تک کے دور جو رہا، وہ سارا کا سارا دور بنو عباس کے خلفاء کا دور ہے۔ بنو عباس کے بارے میں اور بنو امیہ کے بارے میں، دونوں کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بنو امیہ اور بنو عباس وہ دو گروہ ہیں کہ ان کی تلواریں ہر وقت ہم ائمہ علیہم السلام کے خلاف نیام سے نکلی رہتی تھی، ہر وقت خون امام کے لیے تشنا رہتی تھی ان کی تلواریں۔ لیکن عزیزان گرامی، بعض فرامین میں ملتا ہے کہ بنو عباس کی دشمنی بنو امیہ سے زیادہ شدید اور خطرناک تھی۔ بعض فرامین معصوم میں ملتا ہے۔ کیسے؟ بنو امیہ وہ علل اعلان کھلم کھلا آ کے اہل بیت کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا، انہوں نے کھلم کھلا آ کے جنگ کی۔ بنو عباس والے جو تھے یہ بڑے سیاست دان ہوتے تھے، بڑے چالاک، بڑے عیار اور مکار قسم کے خلفاء ہیں۔ ہارون الرشید، خدا کی اس پر لعنت ہو، مأمون اس کا بیٹا ملعون، متوکل، منتصر، معین، معتز، جتنے آئے ہیں سارے کے، مستعین باللہ، معتضد باللہ، سب کے سب یہ اپنے ناموں کے ساتھ آگے المعین باللہ، المنتصر باللہ، المتوکل للہ، اپنے نام کے ساتھ نام اللہ لگاتے تھے، اللہ پر توکل کرنے والا۔ کیوں؟ تاکہ اس دور میں جو حضرات تھے، مسلمان حضرات، ان کو دھوکہ دے سکیں کہ ہم اللہ والے ہیں، حقیقت میں نہ اللہ سے اور نہ ہی اہل بیت کے گھرانے سے کوئی تعلق تھا۔ اس کے بعد مأمون کی جو زندگی، اگر اس کا مطالعہ کریں آپ، تو مأمون، خدا کی اس پر لعنت ہو، یہ جب امام رضا علیہ السلام کو اس نے خراسان بلایا ہے تو اس نے امام کو ولی عہد کا، امام کو آ کے درجہ دیا، امام کو اپنی ابا اتار کے لوگوں کے سامنے دے رہا ہے کہ میں امام کا بڑا عاشق ہوں، میں امام سے بڑی محبت کرتا ہوں میں، اور یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ ہمارے یہ چچا کے بیٹے لگتے ہیں رشتے میں، کیونکہ وہ عباس جو تھے، حضرت عباس وہ رسول کے چچا کے بیٹے تھے وہ، تو بنو عباس کا سلسلہ ہوئی حضرت عباس سے، ابن عباس جو تھے ان سے، تو آ کے یہ لوگوں کے سامنے محبت اہل بیت کا ادعا کرتے تھے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور اندر ہی اندر اہل بیت کو قتل کرنے کی سازشیں کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے کچھ کیا جائے کہ ان اہل بیت سے اور ان جو وقت امام ہیں ان سے ہمیں چھٹکارا مل سکے۔ سامنے آ کے امام کو عبا پہنا رہا ہے یہ ملعون، اور دل میں اور پیچھے اپنے وزیروں کے ساتھ مل کے قتل کی سازشیں کر رہا تھا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جس سے یہ
امام رضا کا خاتمہ ہو جائے اور میری سلطنت باقی رہے۔ عزیزان گرامی، بنو عباس کے جتنے خلفاء ہیں انہوں نے نبی کی یہ روایتیں سن رکھی تھی کہ طاغوتی اور ظالم جو سلطنتیں ہیں ان کا خاتمہ میرے بیٹے مہدی کے ذریعے سے ہوگا، اور یہ اس بات پر بھی یقین رکھتے تھے کہ ہم ظلم کرنے والے ہیں، ہم لوگوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور اہل بیت کے حق میں بھی ظلم کرنے والے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جتنے بنو عباس کے خلفاء گزرے ہیں ان سب کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ اگر اہل بیت کے گھرانے میں سے کوئی عورت حاملہ ہے، کوئی علویہ، کوئی سیدہ، تو کئی جاسوس رکھتے تھے کہ یہ اگر حاملہ ہے تو کس سے حاملہ ہے، کیا ہے، کہ کہیں وہ مہدی اس کی ولادت نہ ہو، اور اگر ہو تو ہم اس کو فوراً قتل کر دیں اور ہماری حکومت کا خاتمہ نہ ہو۔ العیاذ باللہ، خدا کی لعنت ہو ان خلفاء کے اوپر۔ لیکن عزیزان گرامی، بس یہاں پہ آخر میں ایک نقطہ میں کہوں گا کہ جس طرح خدا نے فرعون نے اپنے شہر کے سارے بچوں کو قتل کرایا کہ کہیں موسیٰ کی ولادت نہ ہو، لیکن موسیٰ نے خدا کو اسی فرعون کے محل میں پال کر بتایا کہ جو ظالم لوگ چاہیں وہ اور ہے اور ارادہ خداوندی اور ہے۔ اسی طریقے سے یہ بنو عباس والے یہ کوشش کرتے رہے کہ امام زمانہ کی ولادت کو روکا جا سکے، لیکن خداوند کریم نے حضرت نرجس خاتون ملیکۃ العرب کے وجود مبارک کے ذریعے سے انہی بنو عباس کی آنکھوں کے سامنے خداوند کریم نے اپنے آخری نور کو روئے زمین پر بھیجا، اور انہی بنو عباس کے سامنے امام غیبت صغریٰ میں گئے، اور اس کے بعد غیبت کبریٰ کا یہ دور، اور انشاءاللہ جب امام کا ظہور ہوگا تو یہ سارے ملاعین کہ جو بنو عباس سے جن کا تعلق ہے، امام آ کے ان سب سے انتقام لیں گے۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ بارہ تجھے واسطہ ہے ہماری امام زمانہ کی معرفت میں زیادہ سے زیادہ اضافہ فرما، ہمیں امام زمانہ کے ظہور تک کی حیات نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بحق محمد وعترته الطاہرہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔